السلام علیکم۔ آج سے اس چینل پر سچی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور آج کی کہانی بھی ہمیں ہمارے ایک ریڈر نے بھیجی ہے۔ محبت کی یہ داستان 1947 سے پہلے کی ہے۔ آج کی یہ کہانی اسی ریڈر کی زبانی سنتے ہیں۔ اس نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، اس لیے فرضی ناموں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اماں، میں پارو کے گھر جا رہی ہوں۔ آج رکشا بندھن ہے نا۔ میں نے جلدی سے لال پراندہ پہنا، جوڑا بھی نیا نکال کر پہنا۔ میری ماں کہنے لگی جلدی آ جانا۔ میں نے کہا بس یوں گئی اور سمجھے یوں آئی۔ میں نے چٹکی بجائی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میرے مکان سے 5واں مکان پارو کا تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں مسلم اور ہندو اور سکھ سبھی مل کر رہتے تھے۔ ایک دوسرے کی رسموں کو ہم نے بچپن سے نبھایا تھا۔ ہولی بھی کھیلی تھی، عید بھی منائی تھی۔ پارو بھی میرے گھر پر عید والے دن سوئیاں کھانے آتی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے گھر پر گئی تو وہ تھالی پکڑے کھڑی ہوئی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی بہت دیر کر دی تم نے۔ وجے بھیا نے میرے ہاتھ سے بھی راکھی نہیں پہنی۔ کہتے ہیں پہلے نور بانوں سے راکھی بندھواؤں گا پھر تمہاری باری آئے گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اب تمہیں پتہ چلا میری کیا اہمیت ہے؟ کہنے لگی زیادہ ڈرامے مت کرو۔ رات کو وجے بھیا پتہ نہیں کیا لے کر آئے تھے، آتے ہی چھپا دیا، مجھے بھی نہیں دکھایا۔ پھر اس نے وجے کو آواز دی جو شاید اپنے کمرے میں تھا۔ وہ فوراً سے باہر آ گیا۔ نیا جوڑا مجھے پہنے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ کہنے لگا آ گئی میری چھوٹی دیدی۔ پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر ہاتھ کی کلائی بڑھا دی۔ میں نے پارو کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور راکھی وجے بھیا کو پہنا دی۔ باقی ماتھے پہ ٹیکا اسی نے لگایا تھا اور دوسری راکھی اس نے پہنائی تھی۔ مٹھائی میں نے کھلائی تھی۔ بچپن سے ایسے ہی ہوتا آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے جیب سے ایک بند مٹھی نکالی اور کہنے لگے جو بوجھے گا اس میں کیا ہے یہ تحفہ اسی کو ملے گا۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی۔ پارو کہنے لگی بھیا یہ تو غلط بات ہے، پہیلیاں بجھوانے کی تک نہیں بنتی تھی۔ مجھے نہیں پتا، دکھاؤ مٹھی کھولو کیا ہے؟ کہنے لگا جو بوجھے گا اسے ملے گی۔ میں نے کہا چاندی کے پائل ہوں گے۔ وہ جانتا تھا مجھے چاندی کے پائل بہت پسند ہے۔ پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ میری ہتھیلی کھول کر اس نے چاندی کی پائل میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہ دیکھ کر پارو نے اپنے بھائی کو غصے سے دیکھا۔ اس نے دوسری مٹھی آگے بڑھائی۔ کہنے لگا پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ کہنے لگی وہی جو نور بانو کو دیا ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ نور بانو کی پسند کی چیز تم لائے ہو اور ویسی ہی چیز مجھے نہ دی ہو؟ وہ ہنسنے لگا۔ اس میں بھی چاندی کی پائل ہی تھی۔ کہنے لگا میرے لیے تو تم دونوں ایک جیسی ہو۔ کہنے لگا بھائی میں تم دونوں میں فرق نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں کا بھی یہی حال تھا۔ پہلے پارو کو عیدی ملتی تھی اور پھر مجھے۔ کوئی فرق نہیں تھا، نہ ہمارے دلوں میں نہ ہمارے گھروں میں۔ ہاں یہ تھا کہ ہم مسلمان تھے، نماز روزے کے پابند تھے، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے تھے۔ اور یہ بھی تھا کہ نہ تو کبھی پارو نے مجھے مندر لے جانے کی ضد کی تھی، نہ کبھی میں نے اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ کہنے لگی جوتی دیدی نے گوشت کا بڑا مزیدار سالن بنایا ہے، چلا کھاتے ہیں۔ میں نے پارو کی ماں کو سلام کیا۔ اس نے آگے سے ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا۔ پھر کہنے لگی چل بیٹھ، تیری خاطر اس نے ایک بھی لقمہ نہیں لیا، اب دونوں بیٹھ کے کھاؤ۔ پلیٹ میں انہوں نے سالن ڈال کے دے دیا، بہت مزے کا تھا۔ کھانا کھا کر میں جھومتے گاتے گھر پہنچی، لیکن گھر پہنچتے ہی میری ہنسی کو بریک لگے۔ چہرے کی ہوائیاں اڑی کیونکہ منظور میاں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ شرم سے میرے چہرے پر سرخی سی چھائی تھی۔ فٹافٹ سے میں نے سر پہ دوپٹہ لیا، کوشش کر رہی تھی چہرہ چھپ جائے، لیکن منظور میاں کی نظریں بڑی تیز تھیں، مجھے دروازے سے ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا، ساتھ میں ہنسی دبا رہے تھے۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھائے اور صحن کا زینہ چڑھتے اوپر چلی گئی۔ ان کی نظروں کا تعاقب اوپر تک مجھے کمرے تک چھوڑ کے آیا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا ہائے اللہ میاں یہ کیوں آ گئے؟ نیچے سے ابھی بھی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ رشیدہ خالہ کہنے لگی ارے یہ لڑکی اتنا گھبراتی ہے منظور سے۔ خالہ کو سلام کیے بنا اوپر بھاگ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی آپ کو تو پتہ ہے منظور کا نام اگر ہمارے گھر میں کوئی لے لے تب بھی اس کے چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے بچیاں شرم و حیا والی ہوتی ہیں اور ایسے ہی اچھی لگتی ہیں۔
اچھا رشیدہ بہن دلی سے اب آ ہی گئی ہو تو کچھ دن رہ کے جانا۔ میں کان لگائے بڑے انہماک سے باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل دھک دھک کیے جا رہا تھا کہ اللہ کرے رشیدہ خالہ جلدی چلی جائیں، ورنہ میں تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلوں گی۔ وہ کہنے لگی ہاں 3-4 دن رہ کے ہی جاؤں گی۔ خیر سے میں تو کہہ رہی تھی منظور میاں کی اچھی نوکری لگ گئی ہے، اب تو نور بانو کی رخصتی کی تیاری کرو۔ پتہ نہیں کیوں شادی کے نام پہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی نور بانو کے ابا آ جائے تو بات کرتے ہیں، پھر جو طے ہوگا سب میں طے ہو جائے گا۔ اس کے بعد منصور کی آواز آئی، کہنے لگے خالہ یہ رفیق نظر نہیں آ رہا، یہ کہاں ہے؟ اماں کہنے لگی اوپر ہوگا اپنے کمرے میں، آج کچھ طبیعت ناساز تھی اس لیے اپنے ابا کے ساتھ نہیں گیا۔ کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے میں اس سے ملتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دل اور بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ تو موقع ڈھونڈتے تھے۔ میں نے سوچا جیسے ہی وہ رفیق بھیا کے کمرے میں جائیں گے میں نیچے اتر جاؤں گی۔ ان کے قدموں کی آہٹ، ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سن کر میں دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ پھر ایسے لگا جیسے ان کے قدم میرے کمرے سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں نے پہلے سینے میں رکا ہوا سانس بحال کیا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا میری کلائی کسی نے پکڑی۔ میں نے کہا ہائے اللہ، کیونکہ پکڑنے والے منظور تھے۔ میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان سے نظریں بھی ملا سکوں۔ وہ کہنے لگے بہت بھاگنا آتا ہے آپ کو۔ میں نے کہا بے شرم، چھوڑے میری کلائی۔ وہ کہنے لگے آپ دیکھنے پر پابندیاں لگائیں گی تو بندہ ناچیز کو کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا۔ اتنی دور سے آیا ہوں، وہ بھی پورے 2 سال بعد، ابھی بھی آپ کی وہی حالت ہے۔ آپ شرماتی ہیں اور ہمیں بے چین کر دیتی ہیں۔ میں نے کہا پلیز منصور میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کہنے لگے نکاح پر رضامندی دے کر یہ حق تو آپ مجھے دے چکی ہیں، صرف 4 دن کے لیے آیا ہوں، آپ یوں ہی چھپتی پھریں گی تو تشنگی لیے واپس جانا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں کس کام سے آیا ہوں خاص طور پر؟ وہ میرے کان کے قریب ہوئے تھے، مجھے لگا میرے اندر سے کوئی میری روح کو کھینچ رہا ہے۔ میں شرم سے سرخ پڑی، ہاتھوں کی چوڑیاں مسلسل بج رہی تھیں۔ کہنے لگے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کی ساری تیاریاں کروا کے جاؤں گا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے اچھا شرما لیں، لیکن تب کیا کریں گی جب میرے پاس آئیں گی؟ میں نے کہا آپ بہت بے شرم ہیں، ہاتھ چھوڑے میرا۔ انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں جلدی سے نیچے کا زینہ اتر رہی تھی جب پاروں سے بڑی زور سے ٹکرائی۔ کہنے لگی توبہ ہے لڑکی، کس بات کی جلدی ہے؟ اوپر کھڑے منصور ہنسنے لگے۔ منصور کو دیکھ کر پاروں میری بوکھلاہٹ سمجھ گئی تھی۔ کہنے لگی اچھا تو جیجا جی آئے ہیں۔ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور سیڑھیاں نیچے اتر گئی۔ سامنے بیٹھی خالہ رشیدہ کو سلام کیا اور کچن میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد پارو بھی آ گئی۔ کہنے لگی آج تو تمہاری ساری مرادیں پوری ہو گئیں، نور بانو کے سیاں جی آئے ہیں۔ میں نے کہا تم بکواس مت کرو، آہستہ بولو، خالہ باہر ہی بیٹھی ہیں، کیا سوچیں گی، بڑی بے شرم ہو تم۔ وہ کہنے لگی ہائے ہائے چہرے کی سرخی تو دیکھو، سارے راز کھولتی ہے۔ میں نے کہا پارو کی بچی مر جاؤ گی میرے ہاتھ سے، کل کو جب وکرم بھیا آئیں گے تو تمہارے چہرے پہ بھی ایسی ہی سرخی آئے گی۔ کہنے لگی وہ نہیں آئیں گے، پتہ ہے پتا جی نے رشتہ پکا کرتے ہی اسے صاف منع کر دیا تھا کہ خبردار گھر پہ قدم رکھا تو مجال ہے کہ وہ آ جائے۔ میں نے کہا ہاں لیکن باہر ملاقات تو ہو سکتی ہے، مندر تو ایک ہی ہے، تم نے بھی جانا ہے اس نے بھی آنا ہے۔ کہنے لگی میں تمہاری طرح ہونک نہیں بن جاتی، بلکہ مسکراہٹ کا جواب پوری مسکراہٹ سے دیتی ہوں۔ اس نے اپنے ابرو چڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا میں تمہاری طرح بے شرم نہیں ہوں۔ میرا اور منصور کا نکاح 4 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن 10ویں جماعت کے بعد میری پڑھائی چھڑوا دی گئی تھی۔ البتہ جب بھی منصور کا خط آتا تھا تو ایک خط میرے نام الگ سے آتا تھا، اور وہ خط میرے لیے قیمتی اثاثہ ہوتا تھا۔ کئی بار میں وہ خط پڑھتی تھی، ان کی محبت بھری باتیں میرا چین چراتی تھیں۔ میں کبھی ان کے خطوط کو سینے سے لگاتی، کبھی لبوں سے لگاتی، لیکن اس سے پہلے اپنا کمرہ اچھے سے بند کر لیتی تھی۔ انہی دنوں پاکستان کے الگ ہونے کا زور و شور سے شور جاری تھا۔ ہمارے الہ آباد میں تو فی الحال امن تھا، لیکن خبروں کا بازار بہت گرم تھا۔
مسلمانوں کو عبادت سے صریحاً روکا جا رہا تھا۔ ہندو مسلم میں شر پسند آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں بہت کر رہے تھے، نعرے بازیاں، شور شرابہ۔ اس وقت میں سوچتی تھی کہ بھارت کو اور پاکستان کو کبھی بھی الگ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے ہم بھی تو مل کے رہ رہے ہیں، مجال ہے کبھی وجے بھیا نے مجھے بری نظر سے دیکھا ہو یا میرے رفیق بھائی نے پاروں پر گندی نظر ڈالی ہو، ایسے بھی تو رہا جا سکتا ہے۔ لیکن بعد کے واقعات بڑے عجیب ہونے لگے۔ میں اور پارو وجنتی کی بارات کے لیے تیار تھے، میری والدہ نے بھی اجازت دے دی تھی۔ میں جب پارو کے ساتھ جا رہی تھی تو اس کے کزن نے ہاتھ بڑھا کر ہم دونوں کا راستہ روکا۔ شروع سے ہی مجھے رنجیت ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ پارو نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، کہنے لگی تمیز نہیں ہے تمہیں، ہٹو یہاں سے۔ وہ کہنے لگا تم اس مسلمان لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تجھے کیا پتہ نہیں انہوں نے کتنا فساد برپا کیا ہے، علیحدہ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں، کل کو جب پاکستان الگ ہوگا تو سب سے پہلے یہ تجھے چھوڑ کے جائے گی۔ وہ کہنے لگی تجھے کیا تکلیف ہے، چل ہٹ یہاں سے۔ بڑا آیا، یہ کہنا تھا کہ اس نے پارو کی کلائی پکڑ لی، کہنے لگا ہمارا ساتھ دے، کل کو ہمیں اکٹھا رہنا ہے، یہ لڑکی کل کو تیرے منہ پہ تھوک کے جائے گی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم الہ آباد میں رہتے ہیں اور ہم الہ آباد میں ہی رہیں گے، یہ ہمارا ہے۔ کہنے لگا تجھے تو میں جانے دوں گا بھی نہیں، تو نہیں جائے گی، اور اگر پاکستان بن بھی گیا تو تجھے پاک نہیں جانے دوں گا۔ یہ رنجیت نے قسم کھا رکھی ہے، تجھے اپنے مذہب کا بنا کے چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ پارو نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ لگایا، کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ وکرم کو کہہ کر اور وجے بھیا کو کہہ کر تمہارے سر پہ اتنے جوتے پڑواؤں گی کہ گنجے ہو جاؤ گے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے لے گئی، کہنے لگی اس کی باتوں پہ توجہ مت دینا، بڑا آیا، ارے میرے بھائی کے 2 جوتے کھائے گا سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میں ڈرنے لگی تھی۔ وجنتی کی شادی پہ مجھے مزہ ہی نہیں آیا، میں بس چپ چاپ ایک جگہ پہ بیٹھی رہی، حالانکہ پارو مجھے تسلیاں دیتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دن کے بعد منصور بھی اور رشیدہ خالہ کے ساتھ واپس جا چکا تھا، لیکن جھگڑے فسادات بہت زیادہ ہونے لگے تھے، یہاں تک کہ دلی کے راستے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ ان دنوں دلی میں بہت دنگا فساد ہو رہا تھا اور میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ منصور کا کوئی خط نہیں آتا تھا، بہت سے مسلمان اور ہندو مارے جا رہے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس کا کون چلا گیا، کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں ان دنوں بہت پریشان تھی، پریشان تو میرے گھر والے بھی تھے۔ بس ایک ریڈیو تھا جو ہم سب سنتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں شہر کا یہ شہری مارا گیا۔ دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، عجیب کشیدگی سی چھا گئی تھی۔ ابھی رات کے 7 بجے تھے جب ہمیں شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے رفیق بھائی اور ابا گھر پہ آئے، بے حد بدحواس، کہنے لگے شرپسندوں نے حملہ کر دیا، جلدی کرو کہیں چھپ جاؤ، گھروں میں جا کے عورتوں کو مار رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں، اگر ہمارے گھر پہ پہنچ گئے تو بربادی پھر جائے گی۔ میری اماں کہنے لگی ارے ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی کیوں نہیں ہے، ہم تو پشتوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ میرے ابا کہنے لگے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، کوشش کر کے پاکستان جانے کی تیاری کر لو۔ میں نے کہا ابا ہم کیوں چھوڑیں، ہماری پیدائش یہاں کی ہے، ہم کتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے تجھے کچھ نہیں پتا، پھر کہنے لگے تم دونوں اوپر کے کمروں میں چلی جاؤ۔ پھر میری ماں کے کان میں کچھ کہا، میری ماں کے چہرے کی رنگت اڑی تھی، وہ روئے جا رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر لے گئیں۔ ابا رفیق بھائی سے کہہ رہے تھے کہ کلہاڑی نکال کے لیا، اب مقابلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے، اپنی مدد اور اپنی عزتوں کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا۔ ابا بے حد پریشان تھے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا اماں میں پارو کے گھر جاؤں، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا مجھے پارو یاد آتی تھی۔ اماں کہنے لگی پاگل ہو گئی ہے کیا گلی میں شور سن رہی ہے کتنا ہے، چل میرے ساتھ اوپر چل، دوسرے بہت ضروری بات کرنی ہے میں اوپر آ گئی، اماں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، پھر رونے لگی۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہمارے محلے کے مرد تھوڑے ہیں کیا مقابلہ کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگی اب سب مل کر مقابلہ نہیں کریں گے،
تجھے نہیں پتا بہت برا وقت آ گیا ہے سب پہ۔ میں نے کہا بتائیں تو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگیں دیکھ، عزت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، اس لیے اگر اس گھر میں کوئی داخل ہوا تو مجھے تجھے چھت سے نیچے پھینکنا پڑے گا۔ یہ سن کر میرا سینے پر ہاتھ گیا۔ میں نے کہا اماں ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، دیکھ شر پسند مردوں کو جان سے مار رہے ہیں اور عورتوں کو۔ یہ کہہ کر میری ماں رونے لگی، کہنے لگی نہ 6 سال کی بچی کی عزت محفوظ ہے، نہ 72 سال کی عورت کی، اس لیے تم منصور کی امانت ہو اور پچھلے 1 مہینے سے کوئی خیر خبر نہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ مر گئے۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کہنے لگی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، بس اگر ہمارے گھر پہ حملہ ہوا تو تم چھت سے کود جاؤ گی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں ڈری سہمی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پھر میری ماں وضو کر کے آئی، میں نے بھی وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ آہستہ آہستہ شور شرابہ بڑھنے لگا۔ ایک دم ہمارے گھر کا دروازہ بھی کھلا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے دل دہل کے رہ گئے۔ باہر سے ابا کی اور رفیق بھیا کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں دروازے سے باہر جانے لگی۔ میں نے کہا اماں مجھے دیکھنے دو کیا ہو رہا ہے، لیکن اماں نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی انا للہ پڑھ لے، کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ شاید یہ لفظ کہنے میں آسان اور سننے میں آسان لگ رہے ہیں، لیکن ہم پہ بیت رہی تھی۔ پاکستان کے نام پہ پتہ نہیں ہم کیا کیا قربان کرنے لگے تھے، لیکن پھر شور شرابہ ختم ہونے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ ہم ماں بیٹی ڈر گئے، ایک کونے میں چھپ گئے۔ کمرے کے دیے ہم نے بجھا دیے تھے۔ کمرہ کھلا اور ابا اور رفیق بھائی تھے۔ اماں سے کہنے لگے جلدی کرو، ابھی کے ابھی نکلنا ہے۔ شکر ہے کہ حالات پہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن یہ سب مسلمانوں کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ابھی کے ابھی سفر شروع کر دو۔ یہ سن کر میری ماں نے دیا جلایا، کہنے لگی زیادہ کون سی تیاری کرنی ہے، میرا تو کسی چیز کو اٹھانے کو جی ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے بس فٹافٹ کرو، جلدی کرو، تھوڑا بہت سامان لینا ہے تو لے لو۔ میری ماں کہنے لگی ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ کے نیچے اتر گئی۔ مجھے بار بار پارو کا خیال آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری اماں مجھے پارو سے ملنے نہیں دیں گی۔ میں چپ چاپ چھت پہ چلی گئی۔ مجھے ایک بار پارو کو دیکھنا تھا، اس سے ملنا تھا۔ سب کی چھتیں ملی ہوئی تھیں، میں نے سوچا 4 گھروں کی بات ہے، میں اس سے مل کے واپس آ جاؤں گی۔ میں چھتوں کو پھلانگتے ہوئے جیسے ہی پارو کے گھر پہنچی تو ان کے گھر پہ بھی چیزیں بکھری پڑی تھیں، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ میں نیچے اتری تو پتہ چلا کہ ہنگامہ آرائی ان کے گھر پہ بھی ہوئی ہے، لیکن معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارو نے مجھے دیکھا تو سینے سے لگا لیا، لیکن اس کی ماں اور بہنوں کے ماتھے پہ بل تھے۔ وہ کہنے لگیں کہ تم لوگوں کے مسلمانوں نے، لڑکوں نے بہت ہنگامہ آرائی کی ہے۔ وجے بھیا بھی وہیں تھے، کہنے لگے ماتا جی چپ کر جائے، ہنگامہ آرائی دونوں طرف سے ہوئی ہے، دونوں فریقین لڑ رہے ہیں، صرف مسلمانوں کو الزام مت دیں۔ وہ کہنے لگی تو چپ کر جا، اور پارو تو ہٹ جا یہاں سے۔ انہوں نے مجھے اور پارو کو دور کیا۔ میں نے کہا میں صرف ملنے آئی ہوں، میں پاکستان جا رہی ہوں۔ کہنے لگی دیکھ لیا تو نے، یہ ہے تیری دوست، تیری سہیلی۔ وہ کہنے لگی حالات دیکھ رہی ہیں آپ۔ پارو نے مجھے اپنا دوپٹہ دیا، کہنے لگی تو یہ پہن اور اپنا دوپٹہ مجھے دے دے، کم از کم تو جہاں رہے گی میری خوشبو تیرے ساتھ رہے گی اور تیری خوشبو میرے ساتھ۔ ہم دونوں کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ ایک دم ہی پھر شور سا اٹھا۔ وجے بھیا کہنے لگے نور بانو، جلدی سے واپس جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پہ حملہ ہو جائے۔ جیسے ہی میں زینہ چڑھنے لگی، کچھ نوجوان نیچے اترنے لگے۔ میری تو جیسے جان نکلی تھی۔ وجے بھیا نے میری کلائی پکڑی، مجھے نیچے لے گئے، کہنے لگے جلدی سے دوپٹہ لپیٹو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ مسلمان نکل چکے ہیں، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میں آخری بار پارو کو دیکھنا چاہتی تھی۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے اور گھر تک پہنچے، گھر خالی ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کے میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، تم چلو میرے ساتھ۔ پھر سنسان گلیوں میں سے وہ مجھے لے کے جانے لگے۔ آگ کے شعلے، جلتی ہوئی لکڑیاں ان لڑکوں نے پکڑی ہوئی تھیں اور گلیوں میں بھاگ رہے تھے۔
میں بالکل وجے بھیا کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ مجھے مین سڑک تک لے کر گئے، وہاں اسٹیشن جانے والی ساری ویگنیں بھر کر جا چکی تھیں۔ آخری ویگن تھی جو جا رہی تھی۔ وجے بھیا نے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن سب نے ان کے ماتھے پر لال نشان دیکھ کے سمجھا کہ وہ ہندو شر پسند ہیں اور مار ڈالیں گے۔ بہرحال میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اسٹیشن تک چھوڑ کر آؤں گا۔ پھر وہ مجھے پیدل ہی لے کر چلنے لگے۔ پھر ایک کچا راستہ دیکھ کے کہنے لگے یہاں سے چلتے ہیں، یہاں سے اسٹیشن قریب ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے تم بے فکر رہو، تم سے راکھی بندھوائی ہے میں نے، تمہارا یہ بھائی تمہاری خاطر جان دے دے گا، تم پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ میری کلائی ان کے ہاتھ میں تھی، وہ اسے پکڑے تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ اچانک سے وہاں پر بھی شر پسند لوگوں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اتفاق تھا کہ وہ سب ہندو تھے۔ وجے بھیا کے ماتھے پر کمکم کا نشان دیکھ کے کہنے لگے تو ہندو ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ہندو ہوں، جے ماتا دی۔ انہوں نے نعرہ لگایا، وہ لوگ بھی نعرے لگانے لگے۔ کہنے لگے تیرے پیچھے کون ہے؟ وہ کہنے لگا میری بہن ہے۔ کہنے لگے اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلو چلو گھر جاؤ۔ وہ کہنے لگا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے اسٹیشن جا رہے ہیں، گاڑی آج آتش زدہ ہوگی، پاکستان نہیں جائے گی۔ وہ کہنے لگے تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، وہ لوگ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان جا رہے ہیں، وہ بھی بالکل خالی ہاتھ۔ جانے دو ان کو، سب کچھ تو تم لوگوں کو دے کے جا رہے ہیں، کچھ نہیں لے کے جا رہے۔ ان کی بات سن کر ایک نوجوان ان کی طرف بڑھا، کہنے لگا تو واقعی بھگوان کا ماننے والا ہے یا اللہ رسول کا کلمہ پڑھ چکا ہے؟ بڑے غصے سے انہوں نے کہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ سچ کہنے سے مذہب نہیں بدل جاتا، میں بھگوان کا ہی بھگت ہوں، لیکن کئی سال ہم نے مسلمانوں کے ساتھ گزارے ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، یہاں سے کچھ نہیں لے کے جا رہے، تو جانے کیوں نہیں دیتے؟ اس نوجوان نے گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا مجھے تو تجھ سے بغاوت کی بو آ رہی ہے، دیکھ ہم نے ایسے بڑے باغی ہندوؤں کو بھی نظر آتش کیا ہے، تجھے بھی جلا دینے سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سن کر وجے بھائی کو شدید غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس کو پیچھے دھکا دیا، اس کے ہاتھ سے آگ لگی ہوئی لکڑی کو پکڑ لیا، لیکن باقی کے نوجوان ان پر حملہ کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے نور بانو تم بھاگ کے سیدھی جاؤ، سیدھے جانا اور سیدھی جاتی رہنا، یہ راستہ سیدھا اسٹیشن جاتا ہے، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میری تو جان نکل گئی تھی۔ وہ تمام نوجوانوں سے اکیلے لڑ رہے تھے۔ میں بھاگنے لگی، میں اندھا دھند بھاگنے لگی۔ مجھے دور تک ان کی آوازیں آ رہی تھیں کہ نور بانو رکنا نہیں، بھاگتی رہنا، اور میں بھاگ رہی تھی۔ اپنی زندگی میں نہ تو کبھی اتنا بھاگی تھی اور نہ کبھی اتنا تیز بھاگی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے ٹرین کے ہارن کی آواز آنے لگی۔ میں جب اسٹیشن پہ پہنچی تو ٹرین جا چکی تھی۔ میں وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کیونکہ جتنے مسافر تھے سب جا چکے تھے۔ اگلی ٹرین صبح سویرے آنی تھی، لیکن اسٹیشن پر کسی بھی مسلمان کو بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ کہہ رہے تھے صبح سویرے آنا، ابھی جاؤ یہاں پر ابھی حملہ ہو جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ میں اسٹیشن پر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہاں بھی اندھیرا کیا گیا تھا۔ اپنی طرف سے میں نے چھپنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ پوری رات آنکھوں میں گزری۔ جیسے ہی سویرے والی گاڑی آئی، لوگوں کا طوفان تھا جو گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں بھی ایک ڈبے میں بیٹھ گئی۔ جہاں میں بیٹھی تھی وہاں اور بھی خواتین تھیں، سبھی رو رہی تھیں۔ کسی کا چھوٹا بچہ رہ گیا تھا، کسی کا شوہر مر چکا تھا، کسی کے بھائی کو مار دیا گیا تھا۔ لٹے پٹے ہم لوگ پاکستان کی طرف جانے کے لیے تیار تھے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کون کس کا کیا ہے، لیکن سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ ٹرین چل پڑی تھی، میرے پاس بھی سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں پاکستان پہنچ کر میں اپنے اپنوں سے بھی مل پاتی کہ نہیں، منصور سے میری ملاقات ہو پاتی یا نہیں۔ ٹرین ابھی 3 گھنٹے کی مسافت کر پائی تھی جب گاڑی ایک جنگل میں رک گئی اور شرپسندوں نے ٹرین پر حملہ کر دیا۔ بہت سے لوگ ٹرینوں سے اتر کے بھاگنے لگے، ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ میں بھی ٹرین سے اترنے لگی تھی، لیکن کسی نے بڑی زور سے میری کلائی پکڑی اور مجھے ایک کیبن میں لے آیا۔
اس کے چہرے پہ نقاب تھا، اپنا چہرہ اس نے چھپا رکھا تھا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا ایسے کیسے چھوڑ دوں، تم سے کیا وعدہ بھی تو نبھانا ہے۔ یہ سن کے میرا دل دھڑکا تھا۔ وہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی، وہ شخص جو بھی تھا مجھے جانتا تھا اور میں بھی اسے جانتی تھی۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ کہنے لگا وہی تمہارا رنجیت۔ یہ سن کے میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں چلانے لگی، مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ پوری ٹرین خالی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا، پتہ نہیں اپنے ساتھ کہاں لے جا رہا تھا۔ میں بار بار اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک قریبی آبادی میں مجھے لے گیا جہاں سب شر پسند تھے اور انہی کے گھرانے وقتی طور پر آباد ہوئے تھے۔ وہاں جاتے ہی اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں اور بھی بہت سے ہندو نوجوان تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں پاروں سے ملنے نہ جاتی، یا کاش میں چھت سے کود کے مر جاتی، کیونکہ اپنا انجام مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شخص تو مجھے پہلے ہی بری نظر سے دیکھتا تھا، اب کیسے چھوڑے گا؟ کاش کہ وجے بھیا آ جائے یا کوئی اور آ جائے اور مجھے بچا لے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ باہر سے نوجوانوں کی آوازیں آنے لگی۔ کوئی کہنے لگا رنجیت پہلے میری باری آئے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں، اس لڑکی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ میری ہے، اسے میں اپنی پتنی بناؤں گا، اس کا مذہب بدل دوں گا، یہ میرے ساتھ رہے گی، میرے بچے پیدا کرے گی۔ بڑا گھمنڈ ہے نا اسے اپنے دیندار ہونے پہ، ایسے اس کا دین چھینوں گا۔ اس کی وجہ سے مجھے پاروں نے تھپڑ مارا تھا، تبھی سوچ لیا تھا کہ اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تو اس دن وجے بیچ میں آ گیا تھا، اس سالے کو بھی میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ سن کے میں تڑپ کے رہ گئی تھی، مطلب اس نے وجے بھیا کو مار ڈالا تھا۔ میری آنکھوں سے کئی آنسو گرے تھے۔ ایک ہندو ہو کر بھی اس نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا تھا، اور یہ شر پسند اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کمرے میں ایسی کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی جس سے اپنے آپ کو ختم کر دوں، لیکن کمرے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں آیا، باہر آگ جل رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ پھیرے لینے لگا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میرے ساتھ اس نے 7 پھیرے لیے، میرے ماتھے پہ سندور لگایا۔ میں چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے کمرے میں لے گیا۔ میری عزت کو اس نے تار تار کیا، اور وہ اسے اپنی جیت سمجھ رہا تھا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ اس وقت مجھے منصور کی بڑی یاد آئی تھی۔ میری زندگی برباد کرنے کے بعد وہ اپنی جیت پر جشن منا رہا تھا، شراب پی رہا تھا، اور مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں روتی رہی، اپنے وجود کو نوچتی رہی، کبھی اپنے بالوں کو نوچتی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں اپنے ناپاک وجود کو ختم کر لوں۔ اس بند کمرے سے اس نے مجھے اس وقت باہر نکالا جب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ وہیں مجھے زبردستی کھانا کھلاتا تھا، وہیں رکھتا تھا۔ جس دن اسے یہ پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، وہ جشن منا رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے تیرے ایمان کو خراب کر دیا، تیرے وجود میں میرا ہندو بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ زبردستی اپنے بت کو کمرے میں رکھتا، مجھے کہتا اس پہ جھک، اس پہ سر رکھ۔ جب میں انکار کرتی تو میرا سر پکڑ کر اپنے بت کے قدموں میں مارنے لگتا، میرے ماتھے پہ زخم ہو جاتا۔ وہ میرے ساتھ زبردستی تو کر سکتا تھا، پر میرا دل نہیں بدل سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ میرے برابر میں لیٹا رو رہا تھا، وہ بالکل اسی کی شکل کا تھا۔ مجھے اس بچے سے بھی شدید نفرت ہونے لگی۔ میں اس بچے کا گلا دبانے لگی، مگر وہ بچہ چلا رہا تھا۔ جیسے ہی اس بچے کا وجود بے جان ہوا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے شاید خواب دیکھا تھا۔ جب رنجیت نے یہ دیکھا کہ اب میں کوئی اختلاف نہیں کرتی، اس کے بعد اس نے مجھے قید کرنا چھوڑ دیا۔ کہنے لگا تیرے پاؤں میں نے زنجیریں ڈال دی ہیں، اب تو کہیں نہیں جائے گی۔ لیکن یہ شاید اس کی خام خیالی تھی۔ اس گھر میں اب اکیلی رہتی تھی۔ میں اس گھر کو سنبھالتی نہیں تھی، کیونکہ مجھے اس کی ہر چیز سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی رنجیت سے۔ لیکن ابھی بھی وہ گھر میں رہتا تھا۔ مجھے انتظار تھا کہ کبھی وہ گھر سے باہر جائے تو میں بھاگ جاؤں۔ میں صرف اس کا اعتبار جیتنا چاہتی تھی۔ میں چپ رہتی تھی،
وہ جو کہتا تھا میں بظاہر کر دیتی تھی، لیکن اندر سے بند کمرے میں میں نماز پڑھتی تھی۔ وہ اگر یہ سمجھتا تھا کہ زبردستی کرنے سے وہ مجھے اپنے مذہب میں داخل کر سکتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں اپنے دل سے اور اپنے ہر عمل سے مسلمان تھی۔ وہ زبردستی میرے ماتھے پہ سندور لگا کے سمجھتا تھا کہ میرے ایمان کو خرید چکا ہے۔ اس کا چٹکی بھر سندور میرے ایمان کی قیمت نہیں تھی۔ ایک بار کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ مسلمانوں نے مندر پہ حملہ کر دیا ہے، جلدی چلو۔ وہ بھاگا دوڑا گیا۔ اس سے زیادہ نایاب موقع میرے پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے میں بھاگ گئی۔ جہاں اس نے مجھے رکھا تھا وہاں سے اسٹیشن قریب تھا۔ میں بھاگتی رہی، اسٹیشن پہ جا کے رکی۔ میں پاکستان کے لیے جا رہی تھی۔ میں ایک ٹرین میں بیٹھ چکی تھی۔ میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ مجھے اکیلا دیکھ کے پوچھنے لگی کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی سامان۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ یہاں کے شر پسندوں نے مجھے تہی دامن چھوڑ دیا ہے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ رو مت بہن، اب ہمارا ملک ہماری ایک الگ پہچان بنے گا۔ پاکستان کی سرزمین پر پہنچ کر جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو مجھے لگا کہ نہیں، میں اس پاک سرزمین کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں ناپاک تھی۔ پھر میں پاکستان میں کیسے رہ سکتی تھی؟ میں رونے لگی، لیکن وہاں کے آفیسر وہاں پہنچ گئے۔ مجھے روتا دیکھ کے پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے ایک مسافر خانے میں ٹھہرایا جہاں خواتین تھیں۔ مجھ سے الہ آباد کا پورا پتہ پوچھا، میرے والد کا، بھائی، والدہ، سب کا نام پوچھا۔ پھر ریڈیو پہ اعلان ہوا۔ چند ہی دنوں میں میرا بھائی اور میرا باپ، میری ماں مجھے لینے آ گئے۔ میری بربادی کی کہانی سن کے رونے لگے۔ بہرحال مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ پتہ چلا کہ منصور اور اس کی والدہ پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے تھے، لیکن میں اب اس کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتی تھی، لیکن جیسے ہی منصور کو یہ پتہ چلا کہ میں پاکستان آ گئی ہوں، وہ فوراً سے ہمارے گھر پر آیا۔ کہنے لگا مجھے نور بانو سے ملنا ہے، لیکن میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرے وجود پر ابھی بھی اس خبیث شخص کی نشانی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کے قابل نہیں ہوں، خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ میرے پورے وجود میں غلاظت کے سوا کچھ نہیں۔ میں رو رہی تھی، وہ بھی شاید رو رہا تھا۔ کہنے لگا نور بانو، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، میری بیوی ہو تم۔ جو تمہارے ساتھ حادثہ ہوا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ان کے شوہروں نے انہیں چھوڑ نہیں دیا۔ بھروسہ کرو مجھ پہ، دروازہ کھولو۔ میں نے کہا نہیں، میں مر جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ پاکیزہ رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ آپ نہیں سمجھتے، میں اس قابل نہیں رہی۔ وہ کہنے لگے دروازہ کھولو، میرا امتحان نہ لو۔ ہر لمحے تمہاری زندگی کی دعائیں مانگی ہیں کہ تم بس مجھ تک پہنچ جاؤ۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں تو تم مجھ سے نئی آزمائش مت لو۔ پہلی بار میں نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تھا، منت سماجت کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو اس بات پر رضامند نہیں تھا کہ ایک پاکیزہ مرد کے ساتھ ایک پاکیزہ زندگی جیتی۔ مجھے تو ہر لمحے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ اپنے وجود سے بو آتی تھی۔ کہنے لگا بس ایک بار دروازہ کھولو، میری بات سن لو۔ میں نے کہا نہیں، آپ جائیں یہاں سے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ کہنے لگا میں توڑ دوں گا، یہ دروازہ توڑ دوں گا، کوئی نہیں مجھے روکنے والا۔ بہت زور سے اس نے دروازہ پیٹا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ تواتر سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جلدی سے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ میں نے کہا میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ نہیں جانتے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں جاننا بھی نہیں چاہتا، میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ تم میرے لیے میری نور بانو ہو، بالکل ویسے ہی پاکیزہ، بالکل پاکستان کی طرح۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ کہنے لگا شکر ہے کہ تم زندہ بچ گئی، میرے لیے یہ بھی کوئی معجزے سے بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کاش آپ نے میری زندگی کی دعائیں نہ مانگی ہوتی، میری عزت کی دعائیں مانگی ہوتی۔ کہنے لگا وہ میں تمہیں دوں گا، میں پوری عزت دوں گا، محبت کی ہے تم سے۔ پہلی بار انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ لیا۔ اسی دن اور اسی وقت
میری رخصتی کر دی گئی، لیکن شادی کی رات ہی میں نے منصور کو بتا دیا کہ میرے وجود میں ایک ہندو کی ناجائز اولاد ہے۔ پہلے تو وہ چپ سا ہو گیا، لیکن پھر مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ بچی پیدا ہوئی تو میں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا، لیکن منصور کہنے لگا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، ہم اسے پالیں گے، اسے ایک اچھا انسان بنائیں گے، مسلمان بنائیں گے۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ منصور اپنے بوڑھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ اب تو میرے پوتوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، عمر ہو چکی ہے، لیکن وہ زخم ابھی بھی دل میں ہرا ہے، وہ قربانی ابھی بھی تازہ ہے۔ اب جب میں پاکستان میں ہوں تو کوئی مجھ سے پوچھے کہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان پائندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد ہے۔ اس کی قیمت کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے کیا گنوا کر اسے پایا ہے۔ آج کل کی نسل پاکستان کی اصل قیمت نہیں جانتی، کیونکہ انہیں آزادی پلیٹ میں سجی ہوئی ملی ہے۔ آج بھی میں پاکستان کی جھنڈیوں کو جب 14 اگست کے بعد زمین بوس دیکھتی ہوں تو اٹھانے لگتی ہوں، کیونکہ میں نے بہت کچھ قربان کر کے اسے پایا تھا۔ خدارا پاکستان کی قدر کریں۔ بہت شکریہ۔